السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار۔ ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ گفتگو یہ ہے کہ آیا کہ اس معاشرے کے اندر آپ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر کہ کہا جاتا ہے کہ غوث پاک کے دھوبی بن جائے تاکہ آپ قبر کے اندر سوال و جواب سے بچ جائیں۔ تو ناظرین، اسی والا سے آج ہم آپ کو پیر اجمل رضا قادری حفیظہ اللہ تعالی کی ویڈیو دکھاتے ہیں کہ ان کا کہنا ہے کہ آپ غوث پاک کے دھوبی کی وہ بتا رہے ہیں بات کہ قبر کے اندر سوال جواب نہیں ہوئے کیونکہ غوث پاک نے آ کے جواب دیے ہیں۔ تو ناظرین وہ ہم ویڈیو دیکھتے ہیں تو پھر انشاءاللہ اسی والا سے ناظرین ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ ایک بات مجھے پسند بڑی ہے، اگرچہ میں نام نہیں لینا چاہتا کس نے لکھی ہے، میں نے لیا بھی تھا کئی دفعہ، لیکن بات بڑی کمال ہے، غیروں نے کی ہے، اور میں نے تو اس ایک حوالے کے لیے پوری کتاب 10 جلدوں کی منگا کے رکھی ہوئی ہے، ایک حوالے کے لیے، ایک بات کے لیے۔ غوث اعظم کا دھوبی فوت ہو گیا۔ کون؟ پتہ نہیں آپ کو بھی اتنا ہی مزہ آ رہا ہے جتنا مجھے آ رہا ہے۔ حضور غوث اعظم کا دھوبی فوت ہو گیا، کپڑے دھوتا تھا۔ تو بعد میں اس دھوبی کو کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا کیا بنا؟ تو کہنے لگے کچھ بھی نہیں۔ فرشتے نے آ کے پوچھا من ربو کا، رب کون ہے؟ تو میں نے کہا میں تو غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ اس نے پوچھا ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ تو میں نے کہا میں غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ فرشتہ پھر کہنے لگا تو کیسا دیوانہ ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کا پتہ بتا، رب بتا، تو غوث پاک کا بتا رہا ہے؟ کہتے 2-3 دفعہ کہا، جاگ رہے ہیں آپ لوگ؟ 2-3 دفعہ کہا، وہ بار بار یہی کہتا کہ میں غوث پاک کا، میں غوث اعظم کا دھوبی ہوں۔ کہتے ہیں حضور غوث اعظم اس کی قبر میں تشریف لائے، قبر میری تے میرے پیرا جے کر پاویں پھیرا، قبر میری تے میرے پیرا جے کر پاویں پھیرا، قبر دے وچوں ہڈیاں اٹھ کے مجرا کر سن تیرا۔ حضور غوث اعظم قبر میں آئے اور فرمانے لگے کیوں تنگ کرتے ہو میرے ماننے والے کو، کیوں تنگ کرتے ہو میرے، یہ کوئی لاوارث ہے اس کو تنگ کر رہے ہو؟ کہا حضور اللہ کا پتہ بتاتے ہیں تو آپ کا بتاتے ہیں۔ فرمانے لگے تمہیں سمجھا رہا ہے، یہ تمہیں سمجھا رہا ہے کہ عبد القادر کے تو کوئی دروازے سے گزر جائے تو اسے خدا یاد آ جاتا ہے، اس نے تو ساری زندگی کپڑے دھو کے دیے ہیں۔ یہ تمہیں بتا رہا ہے کہ مجھے رب بھولا، ان کے تو گلی سے گزر جائے تو اللہ اللہ کرنے لگتا ہے، اور میں نے ساری زندگی کپڑے دھوئے ہیں، میں نے ساری زندگی ڈرائیوری کی ہے، میں نے ساری زندگی نوکری کی ہے، میں تابع دار رہا ہوں، مجھے رب بھول گیا ہے۔ فرماتے ہیں حضور غوث اعظم نے فرمایا مجھ سے پوچھو کیا پوچھنا ہے، مجھ سے پوچھو۔ فرشتے کہنے لگے ہم پوچھتے ہی نہیں، ہم پوچھتے ہی نہیں، عبد القادر جانے اور خدا جانے۔ بات ختم ہو گئی۔ میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے جو کمالات عطا فرمائے، حضور غوث اعظم کو اللہ تعالیٰ نے جو مرتبہ، آج بھی ہمارے کچھ دوست گئے ہوئے ہیں بغداد شریف، کہتے ہیں یار قربان جائیں، ساری دنیا دیکھی ہے، سویرے اٹھ کے دروازے پہ دستک دیتے ہیں خادم، کہتے ہیں کون سا کھانا کھانا پسند کریں گے؟ یہ عبد القادر کا آستانہ ہے، یہ غوث پاک کا دربار ہے، آپ جو کہیں گے وہ پک کے آپ کی میز پہ پہنچے گا، اس لیے کہ یہ غوث اعظم کا دروازہ ہے، یہ قیامت تک کھلا ہے، فقیروں کے لیے، غریبوں کے لیے، مجبوروں کے لیے۔ غوث اعظم دریائے دجلہ پہ کھڑے تھے تو غریب رو رہا تھا، فرمایا کیوں روتے ہو؟ اس نے عرض کی حضور غریب ہوں، ملا سے کہا تھا دھار سفر کرا دے ادھار، اس نے کرایا نہیں، رو رہا ہوں کہ پیسے ہوتے تو رسوا تو نہ ہوتا، ضروری کام تھا دریا کے اس پار۔ غوث اعظم دوڑے گئے، 100 دینار لائے، ملا واپس آیا تو اس کو 100 دینار دے کے کہنے لگے یہ پکڑ لے، آج کے بعد کسی غریب کو منع نہ کرنا، جو غریب ملے اسے عبد القادر کے کرائے پہ سفر کرا دینا۔ زندگی سخاوت سے بھری ہوئی تھی تو آج بھی ان کا آستانہ سخاوتیں بانٹ رہا ہے، آج بھی ان کا دربار سخاوتیں بانٹ رہا ہے۔ غوث اعظم درمیان اولیاء چوں محمد درمیان انبیاء، ان بزرگوں سے اپنی نسبت بنائیں۔ میرے اور تیرے رسول نے بیان فرمایا ہے تو جس سے محبت کرے گا قیامت میں اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ کھل کے پیار کر اللہ کے ولیوں سے، شرم کر کے نہیں، جھچک کے نہیں، تھوڑا کر لیا تو تھوڑا نہیں، جی ہم ماننے والے ہیں، ان کی تعلیمات پہ چلنا چاہیے۔ او بھائی تعلیمات بڑی ضروری ہیں پر ان سے عشق کھل کے کرنا چاہیے،
ان سے محبت کھل کے کرنی اور وضاحت کر دوں. ہم یہاں ہیں، وہ بغداد میں ہے، تو وضاحت کر دوں. ترغیب و ترہیب میں حضرت ابو ذر غفاری کی حدیث ہے. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی کسی قوم سے پیار کرتا ہے، ان سے ملا بھی نہیں، ان کی طرح کا بنا بھی نہیں، کوشش کی لیکن ویسا ہوا بھی نہیں، حضور اس کے لیے کیا حکم ہے؟ پیار صحیح کرتا ہے. تو میرے نبی پاک نے فرمایا پیار خالص کرے، اللہ قیامت کے دن دونوں کو اکٹھا فرما دے گا، اکٹھے ہو جائیں گے دونوں. حضور نے نص بیان کر دی، ان سے پیار کرو تو کھل کے کرو. یہ جھجک کے اور بڑا کمزور سا رویہ اختیار کرنا یہ ہمارا. جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی. تو ناظرین، پہلے تو ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی طرف بڑھتے ہیں. فرمایا انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا پھر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھ ہے. تو جہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بات بتلائی، وہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی بتلایا کہ قبر کے اندر سوال کون سے ہوں گے، تو جواب کیا ہوں گے. تو قبر کے اندر 3 سوال ہوں گے. پہلا سوال کیا ہوگا؟ من ربو کا. لیکن ناظرین، جواب خود ہی کو دینا پڑے گا. کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے آپ نے یہ بات سنی ہے کہ فلاں صحابی قبر میں آیا اور اس نے آ کے جواب دیا؟ کیا آیا کہ آپ نے کسی شریعت کی کتاب یعنی سیاستہ کے اندر یہ جملہ دیکھا ہے؟ تو خیر ناظرین، پہلا سوال ہوگا من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ تو مومن بندہ کہے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے. دوسرا سوال ہوگا ما دینو کا، تیرا دین کون سا ہے؟ تو مومن بندہ کہے گا دین اسلام، میرا دین اسلام ہے. پھر تیسرا سوال ہوگا من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے؟ آواز آئے گی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو بلکہ وہاں پہ خود ہی جواب دینے پڑیں گے. یہاں پہ ایک اور مجھے حدیث یاد آ گئی، لیکن ناظرین یہاں پہ جو بھی رب کے سامنے جھکتا ہوگا، رب کے سامنے سجدے میں جاتا ہوگا، نمازیں پڑھتا ہوگا، تو ایسے بندے کو ہی قبر کے اندر یہ بات ذہن میں آئے گی. کون سی بات؟ آئیے وہ مشکات کی ہم حدیث پڑھتے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ میرا امتی ایسے بھی ہوں گے کہ جب اس کے پاس فرشتے آئیں گے سوال کرنے کے لیے، تو سوال کرنے آئیں گے، فرشتے کہیں گے سوالوں کے جواب تو پوچھیں گے من ربو کا. تو یہ کیا کہے گا؟ پیچھے ہو جو، میری عصر کی نماز کا وقت جا رہا ہے، میں پہلے نماز پڑھ لوں پھر بعد میں جواب دوں گا. لیکن ناظرین یہ وہاں پہ انہی بندے کو یہ بات ذہن میں آئے گی جو دنیا میں سجدے کرتا رہا. کیونکہ قرآن کی یہ آیت بھی کہہ رہی ہے یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون. جو بندہ دنیا میں رہ کے اللہ کے سامنے جھکتا ہوگا، رب کے سامنے رکوع میں سجدے میں رہتا ہوگا، وہی جب اللہ پاک اپنی پنڈلی سے پردہ ہٹائیں گے دیدار تو اس تمام امت مسلمہ یعنی مومن لوگ کریں گے، تو اس وقت سارے جھک جائیں گے. لیکن نہیں جھک سکے گا، وہ نہیں جھک سکے گا جس نے دنیا کے اندر رہ کے رب کے سامنے جھکا نہیں ہوگا. تو اگلی بات ناظرین کرتا چلوں کہ دعا کیا کریں اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنا دے، اور یہ بھی دعا کریں اللہ پاک ہمیں قبر کی سختیوں سے محفوظ فرمائے. یہ بھی دعا کریں اللہ پاک ہمیں تمہاری قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنائے، اور یہ بھی دعا کریں اللہ پاک ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق دے. جزاکم اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.